مسائل پہ اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جتنا دین کو نقصان آپ نے پہنچایا ہے اس دھرتی پہ شاید ہی کسی نے پہنچایا ہو. میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، جو دین ہے، آپ اس کو نہیں مانتے. میں اس پہ ایک دو مثالیں دے کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ان کی باتیں سنی، مجھے لگتا ہے کہ یہ آدمی پاگل ہے. شروع میں کہتے ہیں مسائل میں اختلاف کوئی بڑی بات نہیں. جب تھوڑے جذبات میں آیا تو کہا کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت اور دین ہے آپ اس کو نہیں مانتے. کچھ مثالیں دی ہیں اور کہا ہے کہ تم احناف نے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. مثالیں کیا ہے؟ ایک تو اس نے کہا کہ مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، اور یہ کون سا دین ہے اور کس کا دین ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کی عورتیں ہاتھ سینے پہ باندھتی ہیں اور آپ کے مرد جو ہے وہ ہاتھ ناف سے نیچے باندھتے ہیں، یہ کس کا دین ہے؟ دوسری مثال اس نے دی 3 طلاقوں کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اکٹھے 3 طلاق ایک شمار کیے جاتے تھے، لیکن آپ ان تینوں کو 3 کہتے ہو. اسی طرح آپ بیک وقت یک بارگی کٹی دی ہوئی 3 طلاقوں کو 3 شمار کہتے ہیں، جبکہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص یک بارگی کٹھی 3 طلاق دیتا تو وہ 1 شمار ہوتی. آپ اس کے بھی انکاری ہیں. نمبر 3 اس نے کہا کہ ایک مجھ سے کم داڑھی رکھنا یہ کس کا دین ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ لے یہ داڑیاں بڑھاؤ، اور آپ ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی نہیں رکھتے. نمبر 4 وتر کی 1 رکعت کیوں نہیں پڑھتے؟ اور ایک وتر تو آپ پڑھتے ہی نہیں، ایک وتر آپ کے مذہب میں ہے ہی نہیں، جبکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وتر نہیں پڑھا. نمبر 5 دعائے قنوت جو آپ پڑھتے ہیں وتر میں وہ کہاں سے ہے؟ اور آپ وتروں کے اندر جو دعا پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک، کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہے؟ تو یہ تقریباً 5 مثالیں اس نے دی ہے، اور یہ تاثر دے رہا ہے کہ دین کو نقصان آپ نے پہنچایا ہے. تو میں اس کے علم میں اضافے کے لیے کہتا ہوں کہ مرد جو نماز میں ہاتھ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لو، اور یہ سنت ہے. اب سنت سے کیا مراد ہے؟ سنت سے تو یہی مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، اس کو سنت کہتے ہیں. لیکن یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. محمد حنیف غیر مقلد نے قول حق میں صفحہ 21 پر لکھا ہے کیونکہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اعلی تناسل پر ہاتھ رکھتے ہیں. آپ جو ہے وہ بار بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ویڈیو بناتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں، اور بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں محبت کا. تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں سنت یہی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھ لیا جائے. آگے چلتے ہیں 3 طلاق کے بارے میں. تو 3 طلاق اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اجماع ہوا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ صحابہ کرام کے جمع غفیر کے سامنے پیش کیا تو وہ کون سے صحابی تھے جس نے مخالفت کی ہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ہو کہ آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے
اور آپ کا یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ بعض دیگر مسائل میں بعض صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول سے رجوع کیا ہے، اور ان کو تو حق حاصل تھا اعتراض کرنے کا کہ آپ کا یہ فیصلہ قرآن کے مخالف ہے، کیونکہ یہ غیر مقلدین کہتے ہیں، ان کا نام صرف غیر مقلدین ہے، باقی یہ تقلید کرتے ہیں۔ ان کے ایک عالم کہتے ہیں، محمد رئیس ندوی تنویر الآفاق نامی کتاب صفحہ 487 میں لکھتا ہے کہ حضرت عمر نے قرآن حکم میں ترمیم کر دی۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآنی حکم میں ترمیم کی تو کس صحابی نے اس کے اوپر اعتراض کیا، جبکہ ان کو حق حاصل تھا کہ اعتراض کرتے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ کبیر میں نقل کیا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین و انصار کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمایا اگر میں کچھ معاملات میں نرمی اختیار کر لوں تو تم لوگ کیا کرو گے؟ تو ساتھی خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو دہرایا تو بشیر بن سعد نے کہا اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو تیر کی طرح سیدھا کر دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ ہی ایسا کر سکتے ہو۔ تو جب یہاں اس کے قرآن کے خلاف اس کا قول ہے اور اس کا فیصلہ ہے تو صحابہ نے کیوں اعتراض نہیں کیا؟ اگر آپ کہتے ہو کہ حنفیوں نے دین کو نقصان پہنچایا ہے تو پھر اس کا مقصد یہی ہوا کہ آپ کا اعتراض اور آپ کی تیر جو ہے وہ صحابہ کرام کی طرف ہے۔ تیسرا آپ نے کہا کہ ایک مجھ سے کم داڑھی رکھنا، یہ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اور وہ ایسا صحابی جو متبع سنت تھے، اور اسی کو امام بخاری نے نقل کیا ہے رحمہ اللہ۔ آپ نے کہا ویتر آپ جو ہے ایک کے بجائے 3 کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ 3 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور یہ وہی حضرت انس ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہ کر زندگی گزاری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 رکعت وتر پڑھنا صحیح اور صریح حدیث سے ثابت کرے، اور جو 3 پڑھتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، یہ آپ ثابت کریں۔ آپ نے کہا کہ وتر میں جو آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور آپ کے الفاظ میں یہ دین کو نقصان پہنچانا ہے۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو دعا ہے یہ مروی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابی بن کعب، عثمان، علی اور خالد بن ابی عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم، اور اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ سب سے ثابت ہے۔ اگر یہ دین کو نقصان پہنچانا آپ کا یہی مراد ہے تو پھر ان صحابہ کے اوپر اعتراض کریں، اور میرے اوپر یہ بات سورج کی طرح واضح ہو گئی کہ آپ لوگ روافض سے کم نہیں ہیں، وہ صحابہ کو نہیں مانتے اور آپ جو ہے وہ صحابہ کی نہیں مانتے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔